اسلامک ریڈرز کے معزز سامعین السلام علیکم دوستو، جب کبھی ہم دکھی ہوتے ہیں یا دل میں کوئی پریشانی ہوتی ہے یا ہماری زندگی میں مایوسیوں نے ڈیرے جمائے ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو ہم سب سے پہلے کس شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں؟ جی ہاں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہماری زندگی کا ٹیسٹ ہے، آزمائش کا وقت ہے، اور اسی وقت میں ہمیں ثابت قدم رہنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ ہے نا ہر چیز پر قادر، اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ اس وقت بھی جاگتا ہے، جب لوگ بھول جاتے ہیں وہ اس وقت بھی ہمیں یاد رکھتا ہے، جب لوگ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہمارے پیارے، ہماری جان سے زیادہ پیارے، جن کے بغیر ہم نے کبھی رہنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا، وہ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اس وقت بھی ہمیں اللہ پاک ہی دوست رکھتا ہے۔ اور شرک کا پہلا دروازہ بھی یہیں سے کھلتا ہے، جب انسان اللہ کی بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگتا ہے، اللہ کا در چھوڑ کر لوگوں کے در کھٹکھٹاتا ہے اور انسان پر امیدیں رکھتے ہیں۔ کیا کوئی انسان ایسا ہے جو مکمل ہو؟ امیر ہو، غریب ہو یا اس کے بیچ کے لوگ ہوں، سب کے سب محتاج اور ضرورت مند ہیں، اور سب کی ضروریات صرف اور صرف رب کائنات ہی پوری کر سکتا ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ ہم ہر حالت میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں۔ وہ سنتا ہے اور لازمی سنتا ہے، ہمارے لیے مشکل آسان کرے گا انشاءاللہ۔ اس نے نہ تو کسی سے مشورہ کرنا ہے اور نہ کسی سے مانگ کے دینا ہے، کیونکہ سب کچھ صرف اور صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ قادر ہے ہر چیز پر، اور اسی طرح ہمیں اس بات پر بھی بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کی بہتر دیکھ بھال کرنا شروع کریں، کبھی ہمیں دکھ اور تکلیف دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، کبھی اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہمیں عاجزی و انکساری پیدا ہو جائے اور ہم متکبر نہ بنیں، کبھی ہم سے کوئی چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہم اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت کو جان سکیں۔ لیکن معزز سامعین، یہ یاد رکھیے گا کہ جب رب راضی ہونے لگتا ہے نا، تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے، سورہ صافات ترجمہ: اور البتہ تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تھا جب لوگوں نے انہیں انتہائی تنگ کر دیا اور ان کی بات مان کر نہیں دیتے تھے، تو اس مشکل میں انہوں نے ہمیں پکارا تھا، اور ہم کتنا اچھا جواب دینے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک، اور اللہ نے ان کی کتنی دعا بہترین طریقے سے سنی اور ان کی مشکل آسان کر دی۔ مشکل کتنی بھی بڑی ہو، آزمائش کتنی بھی طویل ہو، دکھ تکلیف کتنا بھی گہرا ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے مشکلات کے پہاڑ ہیں، لیکن اللہ کے لیے مشکل کوئی چیز نہیں ہے۔ انسانوں کے خزانے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ پریشانی اور تنگی گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے۔ بے شک اللہ کی حکمت بہترین ہے اور ہماری عقل جواب دے جاتی ہے۔ ہم تو تھوڑی سی پریشانی میں اس قدر تنگ پڑ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارنے کوسنے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری عقل ہر جگہ سے جواب دے جاتی ہے، اور ہمیں کبھی ایسا لگنے لگ جاتا ہے کہ بس اس کے آگے ختم ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن اللہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں، وہ ہمیں جس حال میں بھی رکھتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہے۔ اس لیے ہر حال میں، چھوٹی اور بڑی ضرورت میں صرف اور صرف اسی کو پکارتے رہنا چاہیے۔ انسانوں کو پکارنے کے لیے اونچا بولنے ضروری ہے، چیخنا چلانا پڑتا ہے، لیکن اللہ کو پکارنے کے لیے ایسا بات نہیں ہے، دل ہی دل میں گڑ گڑانا ہی کافی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دل کی گہرائی سے اسے پکاریں۔ بے شک آپ اللہ کو سب سے قریب ترین محسوس کریں گے۔ آہستہ آہستہ زیر لب باتیں کریں، چپکے چپکے عاجزی کے ساتھ باتیں کریں۔
اللہ کے آگے جھکیں، اور اس کے آگے جھکنے میں ہی ہر مسئلے کا حل چھپا ہے۔ معزز سامعین، ہر غم اور پریشانی میں تسبیح کرنا، سجود کرنا، قیام کرنا شامل ہیں۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہر غم اور پریشانی میں سے نکلنے کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ وظائف اور دعائیں ہمیں جن کو استعمال میں لا کر ہم بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مثال نہیں ہے کہ انہوں نے کس طرح کی مشکلات اور مصائب کا صبر سے سامنا کیا اور ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ہمیں بھی صبر اور شکر کی تلقین کی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں سے ایک صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تکلیف و مصائب سے نجات کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار پڑھو۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ یہ پریشانی سے نجات دیتی ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو فاطمہ تسبیح عطا فرمائی۔ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے مصائب اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ حدید کی آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ترجمہ وہی پہلے ہے، وہی پیچھے، وہی ظاہر ہے اور وہی مخفی، اور وہ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو غم سے نجات کی آیت فرمایا ہے، یعنی کہ ہم جب بھی تکلیف اور پریشانی میں ہوں اور اس آیت کا وظیفہ سٹارٹ کریں یا پھر اس کو چلتے پھرتے پڑھنا شروع کریں تو ہماری تکالیف اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیت کو نہایت پسندیدہ آیات قرار فرمایا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم چلتے پھرتے پڑھنے سے غم اور مصائب دور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر توکل کرنا سیکھیں، یہی توکل آپ کو تکلیفوں اور مصائب سے نجات دلائے گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب بھی کوئی حاجت درپیش ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزوں کا اہتمام کرتی، نوافل کا احترام کرتی اور حاجت کے نوافل ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی اور اپنی مشکل کا اظہار کرتی اور اللہ پاک اس کو دور فرما دیتے۔ اسی طرح ہمیں بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے نوافل اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، یہ توکل ہی تھا جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا اور اسی طرح باہر نکالا، اور حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا عنایت فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم اس کو آیت کریمہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ جب بھی کبھی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہے تو اس کا ورد کرنا بہت ہی موزوں ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے۔ اللہ پاک آپ کی اور میری تمام مشکلات کو دور فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔